بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج یا عمرہ کرنے والی خواتین کیا حالت احرام میں کسی قسم کے خاص لباس کو پہنیں گی یا وہ اپنے نارمل لباس ہی کو پہن سکتی ہیں؟ تو یہ بات جان لیں کہ شریعت مطہرہ نے حالت احرام میں خواتین کے لیے کسی بھی قسم کے کوئی خاص لباس کی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ جس طرح وہ عام لباس پہنا کرتی ہیں ایسا ہی لباس احرام کی حالت میں بھی پہن سکتی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ احتیاطیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین پر لازم ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپ کر رکھیں کہ اس میں ایک تو ان کا پردہ بھی رہے گا، اور ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے تو ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے کہ اگر حالت احرام میں بال ٹوٹیں تو پھر اس پر صدقہ بھی دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ احتیاط ان پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ خواتین پر یہ لازم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو نہ چھپائیں۔ دیکھیں، ویسے تو خواتین کے لیے پردہ لازم ہے اور ان پر فرض ہے، لیکن حالت احرام میں اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ان پر لازم ہے۔ ہاں اگر کسی غیر محرم سے سامنا ہو رہا ہے تو تاکہ نگاہیں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں اور شیطان انہیں نہ ورغلائے، تو لہٰذا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ مرد اور خواتین دونوں پر لازم ہے۔ اسی طرح اگر غیر محرم کا سامنا ہو رہا ہے تو کسی پردے کے ذریعے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے، جیسے پہلے زمانے میں پنکھا وغیرہ سامنے یوں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بالکل غیر محرم کا سامنا نہ ہو، تو اس طرح وہ اپنے پردے کی احتیاط رکھے گی، لیکن بہرحال اپنے چہرے کو خاتون جو ہے کسی بھی حالت میں جب تک وہ حالت احرام میں ہے وہ مکمل طور پر اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ اس کے علاوہ خواتین حالت احرام میں اپنے ہاتھوں میں دستانے، اپنے پیروں میں موزے پہن سکتی ہیں، اپنے پورے وجود کو عبایا پہن کر، کھلا ڈلا لباس پہن کر چھپا سکتی ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حج یا عمرہ کرنے جا رہی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ ان کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا پورا ابھار ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جس سے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ خود بھی گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بد نظری کی وجہ سے گناہ گار کرنے کا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ لہذا خواتین پر یہ لازم ہے کہ وہ عام حالات میں بھی اور بالخصوص جب اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہی ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہیں، عمرہ کرنے جا رہی ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہیں اور لبیک کی صدائیں لگانے جا رہی ہیں، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ انتہائی احتیاط والا لباس زیب تن کریں اور لباس کھلا ڈھلا ہو۔ اسی طرح آج ہم یہ دیکھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خواتین عین کعبۃ اللہ کے سامنے غیر محرم مردوں کے سامنے آ کر اور جو ہے وہ میک اپ اور لپسٹک اور جو ہے وہ مختلف قسم کی زیب و زینت کر رہی ہوتی ہیں، جس سے شریعت مطہرہ نے عام حالات میں بھی منع کیا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنی زینت کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کریں۔ تو اب آپ سوچیں کہ عین مطاف میں بیت اللہ کے سامنے روضہ رسول پر اگر خواتین یہ سب کام کر رہی ہو تو کس قدر وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں۔ ارے وہ خواتین چلی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے کہ یہ کیسی نادانی ہے کہ وہ خواتین رب کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں اگر وہ بھی انہیں نہیں روک رہے، نہیں سمجھا رہے، تو وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہیں، اور حالت احرام میں تو ان احتیاطوں کو اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے کہ ہمارا مقصد رب العالمین کو راضی کرنا ہے، رو رو کر گر گڑا کر رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے کہ کسی طرح ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم وہاں جا کر بھی ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہا ہو۔ اور میں نے عبایا کی بات کی، کئی خواتین ایسی بھی دیکھی جاتی ہیں معاذ اللہ کہ وہ عبایا بھی عمرہ کیا، حج کیا، اس کے بعد اتار کے پھینک دیتی ہیں، ایک سائڈ میں رکھ دیتی ہیں، اور افسوس کہ وہ اپنے عام لباس میں جا رہی ہوتی ہے جس سے جسم بھی جھلک رہا ہوتا ہے، جسم کے اعضاء بھی نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ رب العالمین کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا حالت احرام میں وہ لباس پہنے، لیکن وہ لباس چست نہ ہو، وہ نارمل حالت میں رہیں۔ زیب و زینت کرنا
اور جو ہے میک اپ کرنا کہ جس سے غیر محرم کو اپنی زیب و زینت دکھانا اور اپنے اعضاء کو ظاہر کرنا کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے اور پردہ رکھا ہے، تو ایسا کرنے سے ایسی خواتین کو لازمی طور پر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کا کام کر رہی ہیں یا ناراض کرنے کا کام کر رہی ہیں۔